بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے احادیث نبوی کی روشنی میں گفتگو کی تھی کہ غصے کو کنٹرول کس طرح کیا جائے، غصے پر قابو پانے اور اس کو ضبط کرنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ آسان لفظوں میں اس کا علاج کیا ہے؟ غیظ اور غضب کی جو کیفیت ہے غصے کی، بندہ اس کا علاج کس طرح کرے، اس سے کیسے چھٹکارا پائے اور اپنے آپ کو کس طرح، جب غیظ کی کیفیت ایک اندر ایجیٹیشن پیدا ہو رہی ہو یا غصہ ظاہر ہو رہا ہو یا ہونے لگے، تو بندہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ آج میں اسی حوالے سے کچھ اور اقوال جو دانش و حکمت پر مبنی ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کے، بعض صحابہ کرام تابعین کے، ائمہ اطہار کے اور دیگر بزرگان دین، جن کے اندر یہ حکمتیں ہیں، ان کا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر غصے کے نقصانات کیا ہیں، ان کو بھی جاننا چاہیے، ریئلائز ہونا چاہیے۔ اگر نقصانات معلوم ہوں تو وہ بھی ایک علاج بن جاتا ہے، انسان کو غصے سے بچاؤ کا عمل قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ضبط ہو جائے، اگر غصہ کنٹرول ہو جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں، تو گویا اس کے ڈیمیجز اور اس کے بینیفٹس پر بھی گفتگو ہوگی۔ میں آج کی بات تو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی نشست کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کریں، یعنی جتنے بھی امور لوگوں کے دیکھیں تو اس کے مثبت اور روشن پہلو پر دھیان کریں، بجائے اس کے منفی اور تاریک پہلو پر فوکس کرنے کے۔ دین اسلام کی اصطلاحات میں اسے حسن ظن، یعنی کسی چیز کا روشن پہلو دیکھنا، اس کے پازیٹیو اینگل کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق اپنی رائے بنانا اور اس سے پھر اپنا طرز عمل متعین کرنا، یہ حسن ظن ہے۔ اور کسی کی منفی سائیڈ کو دیکھنا، تاریک پہلو کو دیکھنا اور اس سے نیگیٹو تھاٹ کو، نیگیٹو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا اور اس کے ساتھ اپنے طرز عمل کی بنیاد رکھنا، یہ سوء ظن ہے۔ سوء ظن کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اور احادیث نبوی درجنوں کے حساب سے اس بات پر وارد ہوئی ہیں کہ سوء ظن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تلافی عام نیکیوں سے ممکن ہی نہیں۔ اور حسن ظن اٹ سیلف بہت بڑی نیکی ہے، اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے ثمرات جو ہیں وہ الگ سبجیکٹ ہے، مگر بذات خود یہ عمل ہی بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو، اپنے رسول اعظام کو، اپنے مقربین کو، اولیاء و صالحین کو، سب کو حسن ظن کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔
بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ جس شخص کی طبیعت پر حسن ظن یعنی پازیٹیو تھنکنگ، ہر معاملے کے روشن پہلو پر فوکس کرنے کی عادت اور طبیعت غالب آ جائے، آپ سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو 50% برائیوں سے بچا لیا، جو برائیاں معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں کوئی 3 مثالیں آپ کے سامنے بالکل ہماری شب و روز کی عملی زندگی سے متعلق رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ نکتہ آسانی سے سمجھ آ سکے اور آپ کو قابل عمل لگے کہ اپنی تھنکنگ کو کیسے نیگیٹیوٹی سے ہٹانا ہے، یعنی تاریک اور منفی پہلو سے ہٹانا ہے، اور تھنکنگ کو کس طرح روشن اور مثبت پہلو کی طرف لے جانا ہے، اور اس کو اپنی طبیعت بنانا ہے، اس کو اپنی عادت بنانا ہے، فطرت ثانیہ بنانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے کریں؟ میں آپ کو عملی مثالیں دیتا ہوں جو آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو آسانی سے یہ پورا پروسیس سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک پوری زندگی گزاری ہے، اور لوگوں کے معاملات میں میں ہمیشہ بڑے قریب سے ان معاملات کو دیکھا ہے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے، ان کی الجھنوں کو دور کرنے، ان کی باہمی اختلافات، تضادات اور تنازعات کو رفع کرنے، اس عمل میں ہمیشہ پوری زندگی، خاص طور پہ جوانی تک کے جو ایام ہیں ان میں بہت انوالو رہا ہوں۔ تو پہلی مثال تو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو مثلاً کسی ایک شخص کے ساتھ نفرت ہے، میں بتا رہا ہوں کہ نیگیٹو تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور پازیٹیو تھنکنگ، حسن ظن اور سوء ظن کیا ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی شخص کے ساتھ نفرت ہے تو آپ اس کے جس خوشگوار پہلو کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو جب آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنے دل و دماغ میں، تو اس کا منفی پہلو آپ سوچتے ہیں۔ اور ایک شخص کے ساتھ آپ کو محبت ہے، مودت کا رشتہ ہے، اس کے ناگوار پہلو کو بھی آپ مثبت تعبیر کرتے ہیں، اس کو پازیٹیولی انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اور روزمرہ کے تعلقات میں، خواہ آپ کے تنظیمی اور جماعتی تعلقات ہوں، کسی ایک تنظیم میں، تحریک میں، ایک جماعت میں، ایک آرگنائزیشن میں وابستہ ہیں اور آپ کولیگز ہیں، خواہ ایک آفس کے اندر یا کسی فیکٹری کے اندر آپ کولیگز ہیں، کو ورکرز ہیں، اکٹھا کام کرتے ہیں، وہاں معاملات ہو، خواہ دیگر سماجی تعلقات ہوں، خواہ فیملی کے اندر رشتہ داروں کے کزنز ہیں، بھائی بہنیں بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بچپن جیسے تعلقات کی نوعیت نہیں رہتی، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی بھی سچویشن پہ آپ اس کو اپلائی کر لیں، میں نے اس کو ہر سچویشن میں دیکھا ہے اپنی لائف میں۔ اب آپ اپنی کسی بھی سچویشن میں جس میں ہیں اس کے اوپر اپلائی کر کے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی لوگوں سے مثلاً آپ کو تھریٹ ہوتا ہے، کسی آدمی کی عزت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ تھریٹ فیل کرتے ہیں، کوئی آدمی زیادہ پاورفل ہو رہا ہے آپ تھریٹ فیل کرتے ہیں، کوئی آدمی آپ سے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے آپ ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں۔ کسی بھی زندگی میں کسی کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں لوگ، پاپولر ہو رہا ہے اور آپ کے نہیں ہیں، تو آپ کو ایک تھریٹ ہے، ایک نفرت ہے، ایک طبیعت کے اندر اس کے ایک مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت، مال و دولت، نعمت، علم، عزت، جاہ و منصب، کرم زیادہ کیا ہے تو پھر حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو غیظ ہے، جو میں نے کہا، جو غصہ جب ظاہر نہ ہو، من میں، اندر دل میں، طبیعت میں رہے، تو عربی میں اس کو غیظ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، اگر وہ غیظ رہے کسی کے بارے میں دیر تک، تو اس کے ساتھ قریب ترین دوستی نفرت کی ہے۔ غیظ کے ساتھ نفرت اس کی کمپینین بن جاتی ہے، اس کا ساتھ بن جڑ جاتے ہیں۔ تو غیظ یعنی غصہ کی اندر کی حالت، جس میں آپ کے اندر گھٹن ہے، ایک ہیجان ہے، ایک ایجیٹیشن ہے کسی کے بارے میں، احتجاج ہے، تو ساتھ اس کے ہیٹریڈ پیدا ہو جاتی ہے، نفرت جڑ جاتی۔ جس کے بارے میں غیظ ہوگا اسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔
یا جس کے بارے میں پھر میں نے عرض کیا آپ کو کہ حسد ہوگا، اس کے بارے میں اندر حسد کے ساتھ نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. جس کے ساتھ اناد اور عداوت ہوگا اس کے ساتھ اندر غیظ کے نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. جس کے لیے آپ کو ایک تھریٹ فیل ہوگا اس کے لیے اندر ایک نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. یعنی آپ اس کی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو عزت ملے، آپ چاہیں گے وہ بے عزت ہو، آپ چاہیں گے اس کا مال و دولت کم ہو، آپ چاہیں گے وہ ذلیل ہو، آپ چاہیں وہ فقیر اور محتاج ہو. تو جو سچویشن ہے آپ اس کے اپوزٹ چاہیں گے. تو اس طرح غیظ اور نفرت جڑ جاتے ہیں اور یہ دونوں مل کر تباہی مچا دیتے ہیں. بہت بڑا ہلاکت انگیز شیطانی کام ہے جب غیظ اور نفرت جڑ جاتے ہیں، اور اکثر جڑتے ہیں. پھر ان کے ساتھ حسد بھی جڑ جاتا ہے، ان کے ساتھ بغض اور اناد بھی جڑ جاتا ہے، عداوت، یہ سب چیزیں اندر ایک ہو جاتی ہیں. یہ ان کا ایک الائنس بن جاتا ہے، اور اتنا گہرا الائنس بن جاتا ہے کہ آپ ان کی باؤنڈریز میں، ان کے بارڈرز میں ڈیفرینشیٹ بھی نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ جاتے ہیں. غیظ، اندر کی نفرت، عداوت، حسد، بغض، اناد، یہ چیزیں آپس میں اس طرح جڑ جاتی، بالکل اس طرح. آپ پھر الگ بھی نہیں، زور لگا کے نہیں کر سکتے، اور یہ ایک طوفان پیدا کرتی ہے. یہ سب کچھ اندر طبیعت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ہڈن فارم میں. اور پھر یہ کبھی کوئی سچویشن آتی ہے تو اس وقت یہ یکلخت ایک بھانبر سا مچ اٹھتا ہے، ان کا ظہور ہو جاتا ہے، یہ ظاہر ہو جاتی. تو جیسے چشمہ پھٹ پڑتا ہے اس طرح پھٹ جاتا ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے. اور پھر آدمی اس کا اظہار جب کرنے لگتا ہے، اس اظہار میں پھر وہ غیظ غضب بن چکا ہوتا ہے، یعنی غصے کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس میں نفرت بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اس میں حسد بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اس میں جو تھریٹ ہے وہ بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور اناد ہے وہ بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے. خواہ وہ فیملیز کی بنیاد پر ہو، خواہ قبائل کی بنیاد پر ہو، خواہ پڑوسیوں میں کوئی معاملات ہوں، خواہ کوئی شکر رنجی ہو، پرانی کوئی عداوت چلی آ رہی ہے، خواہ ایسا ہے کہ ایک آدمی آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا. پنجابی میں کہتے ہیں باندھا ہی نہیں ہے تو آنکھوں میں ہی نہیں جچتا، اچھا ہی نہیں لگتا، فار مینی ریزن، جو فار اینی ریزن، جو فار نو ریزن. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ خدا واسطے کا اس کو بیر ہے، خدا واسطے کی نفرت ہے، خدا واسطے کی دشمنی ہے. سو دیر کین بی مینی ریزنز اینڈ دیر کین بی نو ریزن. آپ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، مگر اس کی ہر ایک کی ایک ریزن ہوتی ہے، وہ ڈیپتھس میں نیچے تہ در تہ دبی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں گے اور طویل سیشنز کریں گے تو وہ نکال کے آپ کو دے دے گا. مگر ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، ہم رہنمائی نہیں لیتے، سیشنز نہیں کرتے، کاؤنسلنگ نہیں لیتے. تو ہم اندر کی کیفیات کو اسی طرح چھپا اور دبا رہنے دیتے ہیں. تو کسی وقت پہ وہ پھٹتا ہے، اور جب پھٹے، غصہ غضب میں بدل جائے، تو اس وقت اس کے ساتھ ایک اور الائنس بنتا ہے، وہ جنون کا الائنس. جب آدمی غصے میں پھٹ پڑتا ہے تو اس کا بہترین ساتھی جنون، بے وقوفی اور حماقت. اس وقت عقل چلی جاتی ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دیتی عقل. اس وقت اس کی کیفیت پہ حمق غالب ہوتا ہے، یعنی وہ پاگلوں کی طرح اس کی کیفیت ہوتی، جس کا مطلب ہے اس وقت اس کی سوچ درست نہیں رہتی، راہ راست پہ نہیں سوچتا، گفتگو درست نہیں کرتا، جو حرکت کرتا ہے وہ درست نہیں کرتا. تو پھر اس کے اوپر ایک جنون کا غلبہ ہے. تو اندر کی کیفیتیں تو ساتھ چل ہی رہی تھیں، اب اوپر جنون بھی غالب ہو گیا. تو غصہ اس طرح ایک تباہی کرتا ہے. تو آپ آپس میں دیکھیں کہ جب جس سے ایسے معاملات اور اختلافات ہوں، اب میں پازیٹیو نیگیٹو تھنکنگ کا فرق سمجھا رہا ہوں، تو اس کی ہر بات کی آپ جو تعبیر کریں گے اس کے خوشگوار اور روشن پہلو بھی ہوں گے، مگر آپ کو وہ دکھائی نہیں دیں گے. اس حصے پر پردہ آ چکا ہوگا. آپ کو اس کی ہر اچھی بری بات میں برائی نظر آئے گی، بری انٹرپریٹیشن کریں گے. اس کو کہتے ہیں سوویژن یا تاریک پہلو کو دیکھنا. اب اس کی جس بات پر آپ کو اعتراض ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں، زندگی میں سینکڑوں بار کرتے ہیں، یا پہلے کرتے رہے ہیں، یا آپ بھی زندگی میں کرتے ہیں، یا آئندہ کریں گے. وہی کام جس پر آپ نے اس پر اعتراض کیا، اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اس کو بے عزت کیا، اس پر غصہ نکالا، اس عمل کے لیے مثبت پہلو کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. دلائل کے بھی کبھی انبار لگا دیتے ہیں اگر آپ سوجھ بوجھ والے پڑھے لکھے ہیں زیادہ.
وہی کام جب خود کرتے ہیں تو اپنے کام کو وہی کام انجام دے کر اس کے روشن پہلو کو بیان کر لیتے ہیں. کوئی آپ پر اگر اعتراض کر دے اسی طرح کا جو اعتراض آپ نے اس دوسرے شخص پر کیا تھا آپ پر کر دے, آپ اپنا دفاع کرتے ہیں. اور دفاع کیسے کرتے ہیں؟ جس دلیل سے دفاع کرتے ہیں اس کو روشن پہلو کہتے ہیں. وہ حسن ظن ہے اپنے لیے. تو اپنے لیے حسن ظن رکھتے ہیں ہم, دوسرے کے لیے سوء ظن رکھتے ہیں. اپنے لیے تھنکنگ پازیٹو اور روشن ہے, دوسرے کے لیے تھنکنگ نیگیٹو ہے. اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنی مثبت تعبیر کرتے ہیں. نہیں, میں نے جو کام کیا اس کی میری نیت یہ نہیں تھی تو میری نیت یہ تھی. اگر آپ کی نیت یہ نہیں تھی بلکہ یہ تھی تو بھائی یہی کنسیشن دوسرے کو بھی دے دیں. تو اس نے جو کام کیا ممکن ہے اس کی بھی نیت یہ نہ ہو, یعنی بری نہ ہو, دوسری نیت ہو اچھی. اگر وہ نیت اچھی آپ کی ہو سکتی ہے تو دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے. جو کنسیشن ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں. مگر یہ میں نے فرق سمجھا دیا کہ دیکھا آپ نے ایک ہی عمل کی دو توجیہات ممکن ہے, ایک اس کے لیے جس کو آپ اچھا دل سے نہیں سمجھتی اور ایک اپنے لیے. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے دوست ہوتے ہیں, دوست یار, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جن کے ساتھ بڑی گپ شپ, رات دن کا اٹھنا بیٹھنا, اچھے برے کام کے ساتھی ہیں. دوست یار ہے, خوب لنگوٹی ہے. وہ اگر کسی کے ساتھ برائی کرے, زیادتی کرے, یا آپ کی اولاد میں سے کوئی ہو کسی کے ساتھ زیادتی برائی کر رہا ہے اور اس پر اعتراض آئے, تو آپ اپنے دوست یار کا دفاع کس طرح کرتے ہیں؟ اس کو مثبت پہلو کہتے ہیں. جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو سر دست چھوڑ دیتے ہیں. وہ پازیٹو تھنکنگ ہے. تو آپ کو فوری دلائل مل جاتے ہیں. اس وقت آپ کا ذہن پھر کام کرنے لگ جاتا ہے اس ڈائریکشن پر, چونکہ دوستی ہے, تعلق ہے. آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں اس کی پازیٹو تھنکنگ کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, مثبت پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو اس کی روشن تعبیر نکال لیتے ہیں. اور وہی کام اپنے دوست کا دفاع کر لیتے ہیں. وہی کام کوئی اور کرے دوسرا تو پھر اس کے لیے منفی تعبیر نکال لیتے ہیں. تو دیکھیے آپ نے اپنی ذات کے لیے بھی اسی ایک عمل میں جو دوسرے نے کیا تھا تو منفی پہلو ہائی لائٹ کرتے تھے, اپنی ذات کے لیے بھی آپ کو روشن پازیٹو تھنکنگ مل گئی, اپنے دوست کے لیے بھی مل گئی. جو پازیٹو تھنکنگ ہم اپنے دوستوں یاروں کے لیے کر لیتے ہیں, کاش وہ پازیٹو تھنکنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے کر لیں کہ اللہ نے ہر مسلمان کو دوست یار سے زیادہ اونچا درجہ دیا ہے. جو مومن ہے, جو کلمہ گو ہے, جو ہر انسان ہے, اس کا درجہ اللہ رسول کے حکم کو درمیان میں دیکھ لے کہ یہ پازیٹو تھنکنگ سے دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے کرنا شروع کر دیں. ہر کلیگ کے لیے جو آپ کا کو ورکر ہے, آپ کا تنظیم کا ساتھی ہے, کسی تحریک میں ساتھی ہے, کسی جماعت میں ساتھی ہے, فیملی ریلیشن شپ میں ساتھی ہے, کسی آفس میں اکٹھا ساتھی ہے, یہ سماج اور معاشرے میں ڈیلنگ میں کوئی ساتھی ہے. انسان تو ہے نا, نفس انسانی ہے. تو ہر ایک کے لیے یہ پازیٹو تھنکنگ اگر شروع کر دیں تو آپ کے مور دین 50%, میں بھی 75% معاملات کی دنیا کے گناہ ختم ہو جائیں اور تباہ کاریاں ختم ہو جائیں. اب ایک آخری مثال اور دے دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آگے اگلے سبجیکٹ کو بعد میں لیں گے انشاءاللہ. فیملیز کے طور پہ دیکھیے آپ ساروں کی فیملیز ہیں. جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, شادیاں نہیں ہوتی, تو آپ کا رشتہ بہن بھائیوں کا اور طرح کا ہوتا ہے. بڑے ہو جاتے ہیں, سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر سب کے بچے ہو جاتے ہیں, بچے پلتے پلتے جوان ہو جاتے ہیں. یہ میں پاکستان کی سوسائٹی کی اور اپنی سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں. ویسٹرن ورلڈ میں جہاں فیملی سسٹم نہیں ہے, وہ ریلیشننگ نہیں ہے, وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں اور انداز کے معاملات ہیں, وہاں معاملات اور طرح کے, اچھائیاں برائیاں وہ اور انداز کی. تو جب فیملیز انڈیپینڈنٹ بن جاتی ہیں, بڑے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں کشیدگیاں آ جاتی ہیں, آپس میں فاصلے آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے آ جاتے ہیں اور موازنے آ جاتے ہیں, تو وہاں آپ کی بات بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں, فیملیز کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. تو پھر بھائی دوسری بہن کو, بہن دوسری بہن کو, بھائی دوسرے بھائی کو, اس کی اولاد کی وجہ سے یا ان کے رویوں کی وجہ سے 100 معاملات فیملی کے اندر گورکھ دھندے ہوتے ہیں آپ کے, اور آپ کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں. اور ایسے فسادات بھی ہوتے ہیں, میں نے اپنی جوانی کی عمر تک لوگ میرے پاس ان فسادات اور مسائل کے حل کے لیے بھی آتے تھے, تو میں نے سینکڑوں کیسز کو زندگی میں سنا ہوا ہے. بعد ازاں
میرے ساتھ تعلق کی نوعیت بدل گئی، اب پھر وہ معاملات چکانے کے لیے نہیں، رہنمائی لینے کے لیے آنے لگے یا دعا کے لیے آنے لگے، پھر سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ مگر میں نے زندگی کا طویل حصہ اپنی بڑی ینگ لائف سے لے کر پختہ عمر تک یہ سارا کچھ دیکھا ہے۔ یعنی گھنٹوں بھی بیٹھ کے آپ ان کا لڑائی جھگڑا سنیں، یا کوئی عقل مند دانش مند آدمی بیٹھ کے لڑائی جھگڑا سن لے، پورا 1 گھنٹہ بھی دونوں کو بولنے کا موقع دے تو گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اصل لڑائی کیا ہے، ان کا جھگڑا کس موضوع پر ہے۔ بولے جاتے ہیں دنگا فساد ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی چیونٹی کے بھی 100 ٹکڑے کر دیں تو اس سے بھی مائنر چیزوں کے اوپر جھگڑے ہیں آپس میں، اور وہ جھگڑوں کے پیچھے دراصل کیا ہے؟ وہ غیظ ہے، وہ نفرت ہے، وہ تھریٹ ہے، وہ بغض ہے، وہ اناد ہے، وہ فاصلہ ہے، وہ سوء ظن ہے، بدگمانی۔ اور اس بدگمانی سے ایک چیونٹی بھی ہے تو اس کو ہاتھی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کئی مرتبہ میں پوچھتا تھا کہ میں نے 1-2 گھنٹے بھئی آپ کو سن لیا، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا جھگڑا کس سبجیکٹ پر ہے، اصل نزاع کیا ہے آپ کا؟ فساد بڑا ہے، نزاع کی سمجھ ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا سوء ظن کام کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات ان کی اس کو پکڑتے ہیں اور آپس میں اس کو فساد تک لے جاتے ہیں، اور وہ الزام جو دوسرا فریق آپ پر لگا رہا ہوتا ہے اس کی آپ توجیہ کر کے بالکل اپنی صفائی دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کی چھوٹی سی بات کو منفی رخ کو دیکھتے دیکھتے ہاتھی بنا دیتے ہیں گناہ کا۔ اپنا اگر ہاتھی بھی ہو گناہ کا یا برائی کا اور دوسرا الزام لگا رہا ہو تو اس کو مائنر کرتے 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 چیونٹی بلکہ اس سے بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنی صفائی دیتے ہیں۔ وہ جو اپروچ باہمی رشتہ داری میں، فیملیز میں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں، فسادات میں، تنازعات میں، وہ جو اپروچ 2 ہیں کہ دوسرے کے لیے پیمانہ انٹرپریٹ کرنے کا، واقعات کو تعبیر کرنے کا اور ہے، وہ منفی ہے۔ اپنی دفاع کے لیے پیمانہ، اپنے اوپر لگنے والے الزام کا دفاع اور اپنے عمل کی توضیح تشریح، اس کے لیے پیمانہ اور ہے۔ اس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے ازرو شرع اعلیٰ ڈیلیکیٹ میننگز میں حسن ظن کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں فساد جھگڑا ہے وہ دراصل حسن ظن نہیں، ہم تو کسی اور طرح کا ظن چل رہا ہوتا ہے۔ مگر میں صرف ہر سطح پہ بات سمجھا رہا ہوں، ہر سطح پر۔ وہاں سوء ظن ہوتا ہے اور اپنے محض گناہ کا عذر ہوتا ہے، مگر اتنی بات تو ہے نا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے گناہ کو بھی دفاع کر کے اس کی پازیٹو توجیحات کر کے اس الزام کو رد کر دیتے ہیں، اور دوسرے کا گناہ پتہ نہیں اتنا بڑا ہے یا نہیں جتنا آپ نے بنا لیا ہے، اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے کرتے۔ بس یہ جو فرق ہے، اس میں اگر بلاک کر دیں دوسرے کے کسی عمل کے منفی پہلو کو دیکھنے اور اچھالنے اور اس پہ فوکس کرنے کو، اور جو بینیفٹ اور جو کنسیشن اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، جہاں آپ کا مفاد اور رغبت ہے وہاں جو کنسیشن دیتے ہیں وہ کنسیشن عام کر دیں، انسانیت کے لیے کر دیں، تمام مسلمانوں کے لیے کر دیں، سب رشتوں کے لیے کر دیں، تمام لوگوں کولیگز کے لیے کر دیں، حتیٰ کہ پوری انسانیت کے لیے کر دیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں کا، وہ کسی ایک قبیلے کا، کسی گھرانے کا، کسی خانوادے کا، کسی ایک رنگ و نسل کا یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہے۔ وہ رب مسلمانوں کا بھی ہے، وہ کافروں کا بھی ہے، وہ یہودیوں کا بھی ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ہے، وہ ہندوؤں کا بھی ہے، وہ سکھوں کا بھی ہے، وہ انسانوں کا بھی ہے، وہ حیوانوں کا بھی ہے۔ وہ ان کا بھی رب ہے جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اور ان کا بھی رب ہے جو دشمنی اور نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کو گالی دیتے ہیں، جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کا بھی رب ہے۔ ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی شفا دیتا ہے، ان کو بھی زندگی میں آسودگیاں دیتا ہے، ان کی بھی پرورش کرتا ہے۔ لہذا ساری مخلوق، اس سے کوئی اور رشتہ آپ کا ہے یا نہیں، یہ رشتہ تو ہے کہ اس رب کے بندے ہیں، اس رب کی مخلوق ہے، رب کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، اور اس کے فیضان ربوبیت سے ہر کوئی اپنے اپنے نصیب کے مطابق حصہ لے رہا ہے۔ بس اس تعلق کی وجہ سے اس کو ہر انسان کے لیے عام کر دیں۔ پازیٹیو تھنکنگ، حسن ظن۔ اگر دوسرے میں آپ کو عیب نظر آئے تو سمجھیں دراصل یہ میرا اپنا عیب ہے۔ اگر ہر دوسرے شخص کو آئینہ سمجھ لے، آئینہ، تو اس کا عیب دیکھیں تو سمجھیں آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، سمجھے اس کی شخصیت کے آئینے میں مجھے اپنا عیب نظر آ رہا ہے۔
اپنی برائی نظر آ رہی، اپنا گناہ نظر آ رہا ہے. بس دوسرے کا عیب دیکھنا اگر بند ہو جائے، دوسرے کے عیب دیکھنے میں نابینا بن جائیں اور اپنا عیب دیکھنے میں بینا بن جائیں، اپنی برائی نظر آئے اور دوسرے کی صرف اچھائی نظر آئے، اگر اس عادت کو ڈیولپ کریں تو غیظ بھی ختم ہو جائے گا رفتہ رفتہ، غصہ اور غضب بھی ختم ہو جائے گا، پھر نفرتیں بھی ختم ہوگی، پھر حسد بھی ختم ہوگا، اور بہت ساری خرابیوں سے جو انسان کو اینگر کی طرف لے جاتی ہیں اور فساد کی طرف اس سے چھٹکارا ملتا ہے. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست جو ہے اس میں ہم پھر اس کے اقوال کا جائزہ لیں گے. ابھی میں اس پر نہیں آیا. بعض حکمت پر مبنی جو اقوال ہیں بزرگ ہستیوں کے، ان سے کچھ رہنمائی لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.